پیش کروں گا حضرت قبلہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی تاج الدین نعیمی چشتی صابری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی ختم نبوت کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ آپ تمام حضرات قائدین کا اکابرین کا نعروں سے بآواز بلند استقبال کرتے رہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ حضرات بیدار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسراجا منیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اکابرین و قائدین اہل سنت، علماء کرام، مشائخ عظام، بالخصوص اہل سنت کی جان، اہل سنت کی پہچان، ملک و ملت کی آن بان شان، استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اعظم سندھ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت مفتی محمد جان نعیمی مجددی قادری دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ سندھ، مرکزی جماعت اہل سنت سندھ اور کراچی کے اکابر، زعماء، عہدیداران و ذمہ داران، برادران اسلام و عزیزان ملت، اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ بالخصوص کراچی ڈویژن کے علماء، اکابرین، عہدیداران و ذمہ داران کی خدمت میں فقیر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے اور فقیر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عصائی جمیل کو قبول فرمائے اور مزید ان کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کی محنت میں، ان کی لگن میں اضافہ اور برکت نصیب فرمائے۔ یہ اس لیے بھی ہدیہ تبریک کے لائق ہیں کہ انہوں نے اس مشن کو قائم رکھا کہ دور رسالت سے لے کر دور صحابہ سے لے کر آج تک ہمارے اکابرین نے جس مشن، جس کاز اور جس مقصد کے لیے جانی مالی قربانیاں پیش کی ہیں، آج یہ ہمارے بزرگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی مشن پر گامزن ہیں۔ انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ ختم نبوت کا مشن ہو، ناموس رسالت کا تحفظ ہو، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہو، یہ دور صحابہ سے لے کر دور صدیق اکبر سے لے کر امام شاہ احمد نورانی تک اور آج تک آپ کے اکابر یہ خدمت سر انجام دے چکے ہیں۔ آپ کے اکابر کا یہ مشن رہا ہے، وہ بدر کا میدان ہو، یمامہ کا میدان ہو، یا 19ویں صدی عیسوی کا اختتام ہو، 20ویں صدی عیسوی کا آغاز، کہ جس میں یہ انگریزی پالتو کتا بھونکا، اس وقت کے اکابرین اہل سنت کی خدمات ہوں، یا 1953 ہو یا 1974 ہو، سنیوں آپ کو مبارک ہو کہ ختم نبوت کا تحفظ ہو یا ناموس رسالت کا تحفظ ہو، یہ مشن آپ کے بڑوں نے سر انجام دیا ہے، یہ آپ کے بڑوں کا کام تھا۔ الحمدللہ مرکزی جماعت اہل سنت کے یہ اکابر اسی مشن پر قائم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے محبوب ہم نے تمہیں چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب آسمان نبوت پر آفتاب نبوت بن کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام چمکنے لگے اور نمودار ہوئے تو اب کسی ستارے کی ضرورت نہیں، لہذا آج کسی ایرے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ منصب کسی گھسیٹی بیگم کے نہ خلف و نہ مراد بیٹے کا نہیں ہے، یہ حبیب ذوالجلال کا ہے، یہ آمنہ کے لال کا ہے، یہ مدنی نجف لجپال کا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک
زندہ سربلند رہے گا اور مجاہدین ختم نبوت اس عقیدے کا تحفظ کرتے رہیں گے. وما علینا